جی دیکھیں نا، کل بھی جب ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست قبول کی ہے نا، تو مارکیٹ بند ہونے کے بعد درخواست قبول کی. جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے بند، امریکہ کی مارکیٹ کے بند ہونے کا ٹائم ہو رہا تھا، اس وقت یہ درخواست جو پاکستان کی قبول کی. ابھی جب مارکیٹ کھلنے کا ٹائم ہو رہا تھا تو بول دیا کہ 2 دن میں مذاکرات ہو سکتے، جمعے کو ہو سکتے. ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جب مذاکرات ہونے ہوں گے نا، جب جمعے کو ہونے ہو، کل ہونے ہو، ہفتے خبر پاکستان سے آئے گی پہلے یا پھر ایران سے آ جائے گی. اب ایران پر ہے نا، یہ تو آنے کو تیار، یہ تو ایئرپورٹ کے باہر امریکی وقت بیٹھا ہوا تھا، طیارہ کھڑا ہوا تھا، وہ تو ایران کے منتظر تھے نا. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، خبر جب بھی آئے گی پہلے پاکستان سے آئے گی کہ اب ایران جو ہے وہ آنے کو جو ہے وہ تیار ہے. بہرحال جہاں تک یہ مودی کا صاحب کا تعلق ہے، یہ جو کچھ ہوا پہلگام کے نام پر، بھارت نے اپنے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا اور پھر پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ اس کے بعد سے انڈیا سنبھلا نہیں، گرتا چلا گیا اور یہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے ابھی تک. اور اب یہ جو گر رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنی جہالت پہ یا ایک سطحی طور پہ اتنا گر چکا ہے کہ اب اس کے اندر اتنی استعداد نہیں رہی کہ اٹھ سکے. اب مزے کی بات یہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے اور شاید یہ حیرت انگیز بات بھی ہو کہ جس طرح جب امریکہ بھنور میں پھنس گیا تو پاکستان اس کے کام آیا، اس بھمر سے پاکستان اس کو نکالا، اور مستقل نکال رہا ہے پاکستان. پھر پھنستا ہے، پھر پاکستان اس کو جو ہے نکالتا ہے. اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم بھی اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ سہارا دے رہے ہیں چلنے کے لیے، ان کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں. وہ لڑکڑا جاتے ہیں تو ہم ان کو سہارا دیتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں تو ہم ان کو اٹھاتے ہیں. تو یہ اب یہ انڈیا گر رہا ہے. انڈیا کو بھی اس بھمر سے اگر دنیا میں کوئی نکال سکتا ہے تو صرف پاکستان ہی نکال سکتا ہے، اور کوئی نہیں نکال سکتا. یہ بھی اب اللہ تعالیٰ کی پاکستان کے اوپر جو ہے مہربانی ہے. تو انڈیا کو چاہیے تھا. ٹرمپ صاحب نے عقل مندی یہ کی کہ ان میں تھوڑا فہم کا استعمال کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے ٹرمپ صاحب کا فہم کا استعمال کرنا. انہوں نے ایک انا کے مسئلے کو طول نہیں دیا اور پاکستان سے بولا بھائی نکال لو. یہ نہیں دیکھا کہ اتنا چھوٹا ملک ہے، دیکھا دنیا میرا کیا بولے گی، امریکنز کیا بول رہے ہیں، بولا اس وقت تو نکال لو مجھے. مودی صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان سے درخواست کرے، اور پاکستانی ان کو اس بحران سے جو ایک آئسولیشن میں جا چکے ہیں، دنیا میں ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. دنیا کا اتنا بڑا ایک بحرانی کیفیت ہے، یا دنیا جو ہے ایک نئی شکل بنانے جا رہی ہے، اور دنیا کی نئی شکل میں، نئی تصویر میں بھارت کا وہ کوئی نقطہ بھی نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے جو ہے بڑا ایک المیہ ہے، ایک شرمندگی کی باعث ہے. تو اس نئی دنیا میں اگر ان کو کوئی جگہ بنانی ہے تو وہ پاکستان کے کندھے پر بیٹھ کے ہی بنا سکتے ہیں، پاکستان کے سہارے سے ہی بنا سکتے ہیں. اور پاکستان بڑے کھلے دل کا ملک ہے، پاکستان جو ہے بڑے ایک روشن خیال لوگوں کا ملک ہے. اور بھارت جیسے بھی ہے نا، ہمارے پڑوسی تو ہے نا، پڑوسی تو اب تبدیل نہیں کر سکتے نا. ہم ان کو جو ہے سہارا دیں گے، ان کو اس برانی کیفیت سے نکالیں گے. بس ان کو اپنے رویے پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، اپنی ہر درمی پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ اگر انڈیا سے 2 کام کر لیتا ہے تو اس سے انڈیا کی اپنی بہتری ہے. پاکستان کا کچھ نہیں ہے. پاکستان ایک بہت چھوٹا ملک ہے، جی عسکری اعتبار سے بھی ایک کمزور ملک ہے، لیکن ویژن کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے انڈیا سے بہت آگے. تو اس لحاظ سے بھارت کو چاہیے کہ اپنی انا کے خول کو ایک طرف رکھ کے، مودی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کا سوچیں، اپنی ملک کا سوچیں، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. بلا وجہ کی نفرت پھیلا کے آپ نے دیکھ لی، وہ اس میں بھی آپ کو مکی کھانی پڑی. جنگ آپ نے کر کے دیکھ لی، اتنی رسوائی آپ کی ہوئی، تو وہ تو اپنی جگہ ہوئی ہے. لیکن جو آپ کی مہربانی سے ہمارا جو مقام بنا ہے، ہمارے مقام کو بنانے میں مودی صاحب کا بڑا عمل دخل ہے. ہمیں اتنی عزت دلانے میں مودی صاحب کی نائلی نالائکیوں کا بھی بڑا حصہ ہے. اس کو ہمیں اور آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو وہ تو پاکستان تو اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. جو خارجہ پالیسی ہے، داخلی مسائل پاکستان کے ضرور ہے، ظاہر موضوع نہیں ہے، اس پر بات کرنا بھی اس پر مناسب بھی نہیں ہے. خارجہ پالیسی میں، عسکری پالیسی میں پاکستان کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے. پوری دنیا کا سامنے جو ہے وہ پاکستان کی تصویر ہے. اس کے بعد دنیا ایسا لگتا ہے کہ دنیا پاکستان سے شروع ہوتی ہے، پھر اگلا مرحلہ آتا ہے. تو ہم مودی صاحب کو بھی جو ہے نا وہ ریسکیو کرنے کو تیار ہے، جس طرح ٹرمپ صاحب کو کیا ہے. اب یہ مودی صاحب پر ہے، وہ ریسکیو کرنا چاہتے ہیں یا مزید کرنا چاہتے ہیں، دونوں آپشن ان کے پاس. چلیں عامر صاحب کوئکلی، آج تھوڑا ٹائم کم ہے، جی کر لیں آپ سوال. ہاں بس وہ میں جان کے مان پاؤں تو یہ جو ویژن آپ کے پاس موجود ہے، فیصل صاحب کراچی کے مسئلے ہی حل کر لیں. نوید صاحب جی، یہ میں نے آپ سے ایک بات کی کہ ہم خارجہ پالیسی میں، دفاعی پالیسی میں بہت آگے جا رہے ہیں. داخلی مسائل ہیں، اس پہ بات کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے. ہم نے اس وقت پازیٹیو رپورٹنگ کا دور ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو. ہاں جی، تو نوید صاحب بہت پازیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں. نوید صاحب آپ کی طرف
یہ تو ہم سے بھی آگے کرتے ہیں. اچھا دیکھیں دعا, پہلگام کا ذکر ہے, میں باقی جو بھی مارکہ حق ہوا, جو بھی چیزیں ہیں ان کو, وہ تو سب دنیا کے سامنے ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے نا, اس کو ویپنائز کیا ہے. اس کو ویپنائز کیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے اور سفارتی مقاصد کے لیے. وہ سمجھوتا ایکسپریس ہو, وہ چھٹی سنگ پورہ ہو, وہ اڑی ہو, وہ پلوامہ ہو, وہ پہلگام ہو, ہر جگہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. اگر اب چھٹی سنگ پورہ میں جہاں پہ جو ہے وہ 2 درجن سے زیادہ سکھ کمیونٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ قتل کیا گیا, بے رحمی سے قتل کیا گیا. مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ کونسائڈ کس سے کیا, کس وقت وہ ہوا؟ وہ اس وقت ہوا جب کہ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن جو ہے وہ انڈیا کا دورہ کر رہے تھے. اب وہ کیا ہی اس لیے کہ جو کشمیر میں اپنی انڈیجنس ایک فریڈم موومنٹ, ایک آزادی کی تحریک چل رہی تھی, اس کو جو ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, اس کو ملائن کرنے کے لیے, اس کو دنیا میں اس کو جو ہے وہ اس کی شکل مسخ کرنے کے لیے. اور بعد میں یہ ثابت ہوا, ایون کلنٹن نے جو ہے وہ خود اس کا جو انہوں نے اپنی کتاب میں جو ذکر کیا تھا, تو وہ ان کا اشارہ جو تھا وہ ہندو دہشت گردوں کی طرف تھا, کیونکہ اس میں کہیں پہ بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوئی کہ کشمیری مجاہدین نے کیا. اور بعد میں انڈیا کی اپنی انویسٹیگیشن جو تھی وہ انسائیڈ جاب نظر آئی. اچھا, تو وہ تھا ڈپلومیٹک ایک اس کے لیے کہ آپ نے وہ آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے. پھر آپ پلوامہ کو دیکھ لیں. پلوامہ جو 2018 میں آپ مودی جی کی جو پولیٹیکل اس کا جو اس کی پاپولیرٹی کو جس طرح سے دھچکا لگا تھا, اور 2019 میں الیکشن ہونا تھا, اس وقت ساری پروجیکشن یہ کہہ رہی تھی کہ بی جے پی بہت پیچھے رہ گئی ہے, کیونکہ ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی, انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی. ہم نے دیکھا اس وقت فارمرز کے جو کسانوں کے پروٹیسٹ ہو رہے تھے, تو وہ ساری پروجیکشن, اور جو اسٹیٹ کے الیکشن جو ہے کانگریس سے ہار رہی تھی بی جے پی, اور پھر اچانک سے پلوامہ ہوتا ہے. اور پلوامہ کا وہی ہوتا ہے جو ایک پورا ایک سکرپٹڈ چیز ہے کہ ڈائریکٹلی انڈین میڈیا سب سے پہلے پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے گا, اس کے بعد پورا نیریٹو بلڈ کیا جائے گا, اور پھر جو ہے وہ نکل کے آگے پاکستان کے اوپر جو ہے اس کا الزام لگایا جائے گا. اب مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ جو پلوامہ ہوا تو وہ پولیٹیکل گیم ہم نے دیکھا. پھر 2019 میں جب الیکشن ہوئے تو وہ بی جے پی جو کہ بالکل پیچھے جو پروجیکشن میں بہت پیچھے نظر آ رہی تھی, اس نے 2014 کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ سیٹیں حاصل کر لی. تو یہ, اور پھر یہ جو ہم نے پہلگام کا انسیڈنٹ, اب پہلگام کے انسیڈنٹ کو تھوڑا سا اس کے پیچھے محرکات کو دیکھیں نا. پہلگام کے وقت ساری دنیا میں انڈیا ایز اے پرپیٹریٹر آف ٹیررزم جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. اس نے کینیڈا میں سکھ ایکٹیوسٹ کا قتل کروایا, اس نے امریکہ میں جو ہے وہ پلاٹ بنایا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کا. اب اب خود امریکہ کا کمیشن ہے آن ریلیجس فریڈمز, اس نے را کے اوپر پابندیوں کی بات کی. اور ایسے میں یعنی وہ انڈیا جو ہمیشہ اپنے آپ کو ایز اے وکٹم آف ٹیررزم جو ہے وہ دنیا کو دکھاتا رہا, وہ ایز اے پرپیٹریٹر آف ٹیررزم دنیا کے سامنے آ رہا تھا. اور ایسے وقت پہ جبکہ امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہے وہ دورہ کر رہے تھے انڈیا کا, پہلگام ہو جاتا ہے. یعنی چھٹی سنگ پورہ کا واقعہ اور اس واقعے کو دیکھیں نا کیسے کوانسائڈ ہو رہا ہے. اور پھر اس وقت کیا سچویشن تھی, اس وقت کیا سچویشن تھی. تو یہ میرے خیال میں اب جو ہے نا ٹوٹل انڈیا کا یہ والا چہرہ جو ہے
یعنی یہ تو شروع سے انڈیا کرتا رہا، لیکن مودی جی کی گورنمنٹ میں انہوں نے اس کو پراپر ایز اے اسٹریٹجی یوز کیا کہ کس طرح سے ہم نے سیاسی مقاصد کے لیے، سفارتی مقاصد کے لیے دہشت گردی کو جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہاں پہ بھی پہلگام میں بھی وہ دنیا میں پرپیٹریٹر آف ٹیررزم کا اس کا ایک امیج بن رہا تھا. اس نے دوبارہ کوشش کی کہ دوبارہ سے ایز اے وکٹم آف ٹیررزم بنے یہ پہلگام والا انسیڈنٹ کر کے. لیکن اگین اس دفعہ دنیا نے شاید اس کے اس ڈھونگ کو، اس کے ڈرامے کو جو ہے اس کو نہیں قبول کیا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز یہ کہتا چلوں کہ یہ پہلگام کا یہ اینیورسری ہے، یہاں پہ پاکستانی جو فورن آفس ہے اس کو یہ چیز دنیا کو دکھانی ہے. ہم نے آفینسو پہ جانا ہے، ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھیں یہ کس طرح سے ڈرامے رچا کے اس نے پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا. جی بالکل، کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے، کوئکلی بریک سے واپس آتے ہیں، اسے کنٹینیو کریں گے.